السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ الحمدللہ۔ کوئی خاص کام کیا ہوا آپ نے؟ جی آپ؟ انہوں نے ویکینڈ پر جب یہ گھر گئی تو اپنے گھر والوں سے، امی سے، دوائے شافی میں سے جو باتیں ان کو یاد آئیں وہ انہوں نے شیئر کی۔ ایک ہوتا ہے زبانی کوئی بات یاد آ جائے اور وہ انسان کسی کو بتا دے کوئی بھی سچویشن پیش آنے پر، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیا؟ جی آپ؟ جو بات اچھی لگے اسے لکھ کر ایسی جگہ پر اپنے لیے بھی انسان لگا لے اور دوسروں کے لیے بھی، جہاں زیادہ سے زیادہ نظر پڑے اور پھر یاد آتا رہے اور عمل ہوتا رہے۔ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ گڈ۔ جو لیسن یہاں پڑھا تھا انہوں نے گھر جا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھا۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ کتاب آپ لوگوں کے پاس ہے، جب کسی سے بات کریں تو محض اپنے حافظے کی بنیاد پر نہ کریں، وہ بھی اچھا ہے جب ہر وقت تو آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ویکینڈ پر خاص طور پر کوشش کریں کہ اس کا کوئی حصہ، بھلے ایک پیراگراف ہی کیوں نہ صحیح، اس کو کسی کے ساتھ مل کر ریڈ کر کے پھر اس پر ڈسکشن کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طریقے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، یہ آسان ہے؟ اگر مشکل ہے تو کیوں؟ اگر آسان ہے تو کیوں؟ جی، مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان اس لحاظ سے ہے کہ کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ اس کو لیکچر دے رہے ہیں یا اپنے پاس سے کوئی نصیحت فرما رہے ہیں، کیونکہ جو کتابیں ہیں وہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مشترکہ سرمایہ سب کے لیے، جیسے میرے لیے ویسے آپ کے لیے۔ وہ کوئی پرسنل نصیحت نہیں ہوتی، کوئی ذاتی کمنٹ نہیں ہوتا کسی پر، اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا، بلکہ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی، اور کیا فائدہ ہوگا اس طریقے میں کسی کے ساتھ مل کر ریڈ کرنا یا اس کو ریڈ کر کے سنانا؟ اس کو بھی اچھی کتابیں پڑھنے کا، جس شخص کے ساتھ آپ ریڈ کر رہے ہیں اسے بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی ریڈنگ کرے، اور جی ہاں، اس طرح ریویژن بھی ہوگی اور ہمارے اپنے فہم میں زیادہ بہتری آئے گی، کیونکہ جب ایک دفعہ پڑھنے یا سننے کے بعد جب آپ کسی کو مزید سناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا علم پختہ ہو جاتا ہے۔ گڈ۔ اور جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں، جب ایک اچھی گفتگو شروع ہوگی، ڈسکشن شروع ہوگی، تو اس میں اس ریفرنس سے اور بھی جو اچھی باتیں ہیں اس ٹاپک یا عنوان سے متعلق وہ بھی ساتھ سننے کو یا جاننے کو ملیں گی۔ جی، اس طرح عمل میں بھی پختگی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے اس سے پہلے ہوتی، اور بعض اوقات صرف سنتے ہوئے اپنی باتیں یاد نہیں آتی، جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اپنی باتیں یا اپنی کوتاہیاں یا خامیاں زیادہ نظر آنے لگتی۔ جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں، جب کسی اسکالر کی لکھی ہوئی بات کو آپ کسی تک پہنچاتے ہیں تو اس میں کچھ اور تاثیر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے ادھورے اور ایسے جملے کے جو دوسرے کو سمجھ بھی نہ آئے پوری طرح وہ بولنے سے۔ جی شاباش۔ ایسا کرنے سے پڑھنے پڑھانے کا گھر میں ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگا، یعنی گھر میں ایک ماحول آپ پیدا کر سکیں گے۔ لیکن اگر گھر میں ماحول ہے ہی نہیں اور کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اور کوئی اس میں دلچسپی نہ لے اور کوئی کتاب آپ کی بند کر دے اور کوئی آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، پھر کیا کریں گے؟ جی، کسی اچھے موقع کا انتظار کریں گے، اور اگر وہ موقع نہ آیا تو پر امید ہے آپ اس میں یہ کہ موقع پیدا کریں گے، تجسس پیدا کریں گے، ماحول بنائیں گے۔ دیکھیے کہیں بھی ماحول بنا بنایا نہیں ملتا،
ماحول بنانا پڑتا ہے. کس طرح بنانا پڑتا ہے ماحول؟ کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی آپ. جی ہاں، آپ دیکھیے کہ لوگوں کی روزمرہ کی گفتگو میں کیا ہوتا ہے. جب وہ لوگوں کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی چوری کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیماری کا ذکر ہے، کسی کی پریشانی کا، کسی کے اخبار میں آپ دیکھیے تو اسی طرح کی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں. تو ایسے مواقع پر آپ انہیں ایک بہتر حل بتا سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ اپنی طرف سے بتائیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ چھوٹی ہیں ہم سے عمر میں یا علم میں، آپ ہمیں کیا بتائیں گی. تو آپ صرف اتنی بات کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی ہے اس سے متعلق، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اور اگر کوئی مان جائے تو فوراً ہی پھر کتاب کھول کر لے آئیں اور آپ ان کے آگے رکھ دیں کہ یہ دیکھیے، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی سنا دیں، یعنی بالکل نیچرل انداز میں. جی میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ اگر ریلیٹڈ ٹاپک میں جیسے باہر بھی میں نے گھر جا کے ڈسکس کیا اور کھانے کی بچوں کی تربیت کی، اس میں سارا انٹرسٹ ہے. آپ کو پوچھتے ہیں کہ ویسا کوئی ٹاپک ہے تو وہ ایکسپلین. جی ہاں، کیونکہ جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے، جس میں لوگ انٹرسٹ لے سکتے ہیں، ان باتوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں فائدہ مند ہو سکتی. اگر آپ غیر ضروری چیزیں، غیر مفید اور ایسی باتیں لوگوں سے شیئر کریں گے جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، تو وہ ان کو نہیں سننا چاہیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے فائدے کی خاطر ان کو کچھ نہ کچھ بتائیں جس میں انہیں فائدہ پہنچے، کیونکہ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے، یہ نہیں. یعنی آپ صرف یہ سوچ کر نہیں سنائیں کہ مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ جب ہم کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، سارا فوکس ہمارا اپنی ذات پر ہوتا ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کا کیا حال ہے، یہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. جی آپ. جی بالکل. پڑھنے میں ایک اور فائدہ مند چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف پڑھتے ہی نہ جائیں کہ دوسرا سو جائے سنتے سنتے. آپ پڑھیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا آپ کا پڑھنا کوئی سن رہا ہے، کسی کو سمجھ آ رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی سن ہی نہیں رہا تو پھر آپ کے پڑھنے کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں، مقصد ہی فوت ہو گیا. جی آپ. شابش. اس طرح پڑھنے سے آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا. اگر آج آپ گھر والوں کو سنانے کے قابل ہو گئے، گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکے، تو کل آپ باہر والوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تو سارے کا سارا ہی لفظ پڑھیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اہم چیز پڑھیں. مثلا آپ پہلے سے اپنے آپ کو پریپئر کر سکتے ہیں کہ اچھا مجھے آج گھر میں مثلا سنانا ہے، یہ چیزیں میرے گھر والوں کو زیادہ فائدہ دیں گی. آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیں اور پھر جب آپ سنائیں تو صرف وہ چیدہ سلیکٹڈ پورشن سنائیں. کیونکہ بعض بحثیں ایسی ہیں، مثلا گرامیٹیکل انالیسس بیچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ باتیں گھر والوں کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئیں گی. تو پھر جب انہیں سمجھ نہیں آئے گی تو فوراً انٹرسٹ لوز کر دیں گے، اور ایک دفعہ انٹرسٹ لوز کر دیا تو دوبارہ اس کو بحال کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ہم بات بتاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر سننے والے، بہتر سمجھنے والے، بہتر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. جی جی ہاں، ہماری ریڈنگ سکلز بھی پالش ہوں گی اس طرح، کیونکہ ریڈنگ جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ریڈ کرنے سے نہیں آتی، وہ کرتے رہنے سے بہتر ہوتی، اور کرتے 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 آپ بہت فلوئنٹ ہو جائیں گے. کچھ دن پہلے مجھے ٹیلی ویژن پر کسی شخص کو کچھ ریڈ کرتے ہوئے سننے کا اتفاق ہوا، اور کوئی 10-15 منٹ تک وہ شخص مسلسل، جتنی دیر میں نے نوٹس کیا، وہ کچھ ریڈ کر رہا تھا. اس میں وہ ایک دفعہ بھی نہ رکا، نہ اٹکا، نہ ہی وہ کہیں جھجکا، اور وہ ریڈ کرتا چلا گیا. شاید کوئی بل تھا جو وہ کانگریس میں پیش کر رہا تھا یا کچھ اسی طرح کی چیز تھی، کیونکہ مجھے کانٹینٹ میں دلچسپی نہیں تھی اس لیے میں نے غور نہیں کیا. لیکن میرے توجہ کس پہ تھی؟ پریزنٹیشن پہ، کہ وہ پریزنٹ کیسے کر رہا ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص آج پہلی دفعہ یہاں نہیں کھڑا ہوا،
بلکہ یہاں تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگا ہے. یعنی ہم شاید قرآن بھی اتنی فلوئنسی کے ساتھ نہیں پڑھتے جتنی فلوئنسی کے ساتھ وہ شخص اس کانٹینٹ کو پڑھ رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کیا چیز سب سے اہم ہے، کس چیز نے اسے اس قابل بنایا؟ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اگر آپ صرف اتنا کریں گے نا کہ میں نے جو ریڈ کیا ہے وہ آپ سن کے آرام فرمائیں، تو آپ کبھی کل اس کو پڑھ کے کسی کو سکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اس لیے بہت اچھا ہوگا اگر آپ روز نہیں تو کم از کم ویکینڈ پر اس کتاب کو آؤٹ لاؤڈ پڑھیے، یعنی اونچا پڑھیے، بول بول کر سنا کر پڑھیے. اگر کوئی بھی نہ سننے والا ہو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہانہ کہ کوئی سننے والا تھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے پڑھا ہی نہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کس کو سنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس 2 کان ہیں سننے والے، ان کو سنا دیجئے. اس کا فائدہ اگر آج نہیں تو کل آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ کو ریڈنگ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور کہیں پر کسی مجلس میں کچھ بھی پڑھ کے سنانے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، نہ گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ زبان چالو ہو چکی ہوگی. کیونکہ اس میں بھی کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے نا، کہ نگاہوں میں اور زبان میں اور پھر کانوں میں، کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر صحیح اس کو پڑھ رہے ہیں، اور پھر پڑھ کر آپ اتنے والیوم میں پڑھ رہے ہیں، اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ دوسرا سن کے سمجھ پائے بات کو. اور یہ چیز بھی پریکٹس سے آتی ہے. بہت سے لوگ دل میں بڑے بڑے عزائم رکھتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بہت درس دیں، تعلیم دیں، لوگوں کو سکھائیں، ہم اللہ کا پیغام جگہ جگہ پہنچا دیں، بہت باتیں کرتے ہیں نا. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتے، وہ کر نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو جذبے کی چنگاری ہوتی ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جلائے رکھنے کے لیے فیول نہیں تھا، وہ ماحول نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لکڑیاں جلاتے ہیں، پتہ نہیں کبھی غور سے آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو مسلسل ان کی راکھ جھاڑنی پڑتی ہے. کبھی کسی نے جلتی لکڑیاں دیکھی؟ تو جو لوگ چولہے پر، لکڑیوں کے چولہے پر کچھ پکاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ لکڑیوں کو ایسے جھٹک کے ایک دوسرے سے ٹکرا کے ان کی راکھ اور چھوٹے چھوٹے کوئلے جھاڑ کے پھر آگے کرتے، پھر شعلہ اٹھ جاتا ہے. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو وہ گرد یا راکھ جمی ہے اس پر، اس کی وجہ سے جو آکسیجن ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی. تو جب اس کو ہٹایا جاتا ہے، تازہ ہوا اس کو ملتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ سے بھڑک اٹھتی. تو بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی جو جذبے ہوتے ہیں، جو ارادے ہوتے ہیں، جو نیتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح گرد پڑتی رہتی ہے، راکھ پڑتی رہتی. کیونکہ اگر چنگاری کو صرف سلگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوگی؟ ٹھنڈی ہو جائے گی، بجھ جائے گی. بہت سے لوگ اپنے جذبوں کو صرف سلگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کسک ہے، ایک تڑپ ہے، ایک شوق ہے. اور خاص طور پر جب کورس اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بس راہ تو ملے، پھر دیکھیں کہ کر کیا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس چنگاری کو کوئی ہلانے والا نہیں تھا اور کوئی پھونک مارنے والا نہیں تھا کہ وہ شعلہ بن کے اوروں تک اس کی گرمائش پہنچتی. تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان علم کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، علم کی مجلسوں کے ساتھ اپنا واسطہ اور تعلق برقرار رکھے، تاکہ یہ جذبے بجھنے نہ پائیں. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں گے، لینے کے بعد اوروں کو بھی دیں گے. اور دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ہر وقت صبر. بس صبر ہے، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ، آرام سے کچھ نہ کرو. بھئی صبر تو زندگی میں ہر چیز کے ساتھ چاہیے. میں کرنے کا طریقہ پوچھ رہی ہوں، کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسکلز چاہیے. کام صرف کرنے سے آتا ہے،
صرف پڑھنے سے کچھ نہیں آتا. کس سے آتا؟ کرنے سے. صرف پڑھنے سے نہیں آئے گا. پڑھنے سے صرف عمل میں نہیں آئے گا جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں. آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ دیں گے. اور دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ علم کی کمی. علم کی کمی کا علاج کیا ہے؟ پڑھنا، اور اسی پڑھے ہوئے کو آگے ریڈ کر کے کم از کم سنانے کے قابل ہونا. مثلا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ آج شام آئیے ہمارے پاس بیٹھیے اور ہمیں کچھ اچھی اچھی باتیں بتائیے، اور آپ کے دل پہ اسی وقت گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور آپ جب وہاں پہنچے تو سخت سردی میں بھی پسینے چھوٹنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حافظے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں انہی میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اگر اپنی باتیں کرنی نہیں آتی تو کوئی اچھی بات کسی نے لکھی ہے اسی کو شیئر کر لیتے ہیں. کیا یہ عیب ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ کو کیا آتا ہے پھر، اگر آپ نے پڑھ کے ہی سنانا ہے تو کیا فائدہ، وہ تو ہم خود بھی پڑھ لیں گے. کئی لوگ یہ عذر کریں گے نا، کیا بس ریڈنگ کر کے سنا دی، ہم خود بھی کر سکتے تھے. کیا واقعی لوگ کر سکتے ہیں؟ کرتے ہیں. چلے کر بھی سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جو کام وہ نہیں کرتے ان کو کروایا جائے. جی آپ فرمائیے. گڈ. جب ہم دوسروں کو کچھ بتاتے ہیں، جیسے گھر والوں کو بھی کچھ بتاتے ہیں، تو ہمیں عمل میں ساتھی مل جاتے ہیں. وہ ان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. مثلا آپ خوب رو کے دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں کوئی اندر داخل ہو گیا کمرے میں، آپ کی امی نے دیکھ لیا آپ کو، ان کا حال کیا ہوگا؟ پریشان ہوں گی نا. کیا کہیں گی؟ ان کے دل میں کیا وسوسے آئیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ اور ان کو بھی غم لگ جائے گا. اب اگر ایک دن پہلے آپ نے ان کو بتایا ہوتا کہ توبہ استغفار کا اصل طریقہ کیا ہے، کہ انسان رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی کہ میری بیٹی نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ کر بھی رہی ہے. تو یہ فرق ہو گیا نا گھر والوں کے ساتھ علم شیئر کرنے کا اور نہ کرنے کا. جی اوکے ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو کچھ لوگ تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت اسٹربنلی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہدایات نہ دی جائیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو شوگر کوٹڈ گولی دے دیں، لیکن اسلام کو اسلام کہہ کر بھی بتانا ہمارا فرض ہے، ورنہ خیانت ہوگی. دیکھیں جو کچھ ہم کسی سے لے رہے ہیں اس کو ریفر کرنا چاہیے یا نہیں، ورنہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے. اگر ہم اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور اللہ ہی کا نام ہٹا دیں تو کیسا لگے گا؟ اگر آپ نے مثلا کوئی آرٹیکل لکھا اس میں سے کوئی پیسج لے کر آگے بیان کر دے اور آپ کا ذکر ہی نہ کرے تو یہ درست نہ ہوگا. تو اکنالج کرنا بھی بے حد ضروری ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، مگر ہر دوسرے جملے میں اللہ نے فرمایا نہ کہیں، کیونکہ اس سے پھر لوگ چڑ جاتے ہیں. لیکن آپ اپنی ٹاک کے شروع میں یا اینڈ میں یا کہیں پر بھی ذکر ضرور کریں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ کہاں سے سیکھا. یا یوسف علیہ السلام نے جب ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ علم مجھے کہاں سے ملا ہے؟ آج یاد ہے کسی کو؟ مما علمنی ربی، یہ اس میں سے جو میرے رب نے مجھے علم دیا، یہ میرے رب نے سکھایا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو مشکل ہے اس میں اگر میں ہوتی تو ایسا کرتی کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تو سناتی، اور جو لوگ نہیں سن رہے ان کا انتظار کرتی حتیٰ کہ وہ سننے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو جو سن رہے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں، انہی سے شروع کر دیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو سنانے کی، بتانے کی ایک اچھی
پریکٹس ہو جائے گی اور آپ خود تجربہ کر لیں گی کہ کس انداز میں کتنا کیسے کیا بتایا جائے کہ لوگ سن لیں. کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں نا, ہر ایک پہ ایک ہی طریقہ لاگو نہیں ہو سکتا, ہر ایک طریقے سے نہیں سیکھ سکتا. چلیے تو پھر یاد رہے گا, کیا یاد رہے گا؟ نمبر 1, جو پڑھا ہے اس کو خود دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرنا. بہتر کیا ہے, روز, انتہائی ناممکن ہو تو ویکینڈ پر. نمبر 2, پہلی چیز ہے خود ریڈ کرنا, اور نمبر 2 دوسروں کو ریڈ کر کے سنانا. کیسے؟ A to Z سلیکٹڈ پورشن. کس کے حساب سے کیا سلیکشن؟ لوگوں کی ضرورت کے حساب سے, لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے. چلیے جی, صفحہ نمبر 83. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل ما اسکر حرام وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَقْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ. قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْخِبَالِ؟ قَالَ عِرْقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عَصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. صحیح مسلم. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف کول بننے کے لیے نشہ کرتے ہیں, اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ حرام ہے, اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. کوئی بھی میڈیسن ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کھانے سے یہ نقصان ہوگا تو کیا کبھی ہم اس کو کھائیں یا پئیں؟ کبھی بھی نہیں لیں. بہت سے لوگوں کو انجیکشن کا ریاکشن ہو جاتا ہے, مر جاتے ہیں. اگر انہیں پہلے سے پتا ہو کہ یہ ریاکشن ہوگا, اس کا ریاکٹ کر جائے گا, تو کیا وہ اس کو, کیا ڈاکٹر کو اجازت دے کہ وہ کوئی ایسا انجیکشن لگائے؟ نہیں. بہت سے لوگ غلط کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہے. چلیے مثال کے طور پر آپ 10 نشہ کرنے والوں سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے, یا نشہ کرنے کا انجام کیا ہوگا, آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی شخص آپ کو جواب دے سکے. ویگ جواب ہوں گے, اسپیسیفک نہیں ہوں گے. ویگ کیا, ہاں پکڑ ہوگی, ہاں تم یہی کہو گے نا کہ جہنم میں جائیں گے, یا ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے اس بات کو. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا؟ نہیں معلوم تھی. اگر خود نہیں معلوم تو آپ کسی کو بتائیں گے کیسے کہ یہ اس کی پرٹیکولر سزا ہے؟ ایک بات آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھی ہوگی کہ جس طرح کا جرم ہوتا ہے سزا اسی کے موافق ہوتی. کوئی مثال, دلیل؟ جی, وہ تو دنیا کی سزا ہے نا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آخرت کے اعتبار سے جی آپ فرمائیے. جی, جو خودکشی کرے گا, جس آلے سے کرے گا, جس طریقے سے کرے گا, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کو ریپیٹ کرتا رہے گا. مثلا اگر کسی نے چھت سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ جہنم کی آگ کے باوجود اوپر سے اپنے آپ کو گراتا ہی رہے گا, بار بار اس تکلیف کو سہے گا. اسی طرح اور بھی بہت سی جو جہنم کی سزائیں ہیں وہ اعمال کے موافق ہیں. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, برائی کا بدلہ برائی اسی جیسی ویسی ہی. تو شراب بھی چونکہ نچوڑی جاتی,
تو پسینہ بھی کیا ہے؟ جسم کا نچوڑ. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسی کوئی چیز پینا نہیں چاہے گا. تو ان چیزوں کی اتنی وضاحت سے اس لیے بھی ان کا ذکر آیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک کراہت پیدا ہو، ان کے اندر خوف پیدا ہو. کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ خوف ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سی پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے ناپسندیدہ کام جو ہیں ان سے باز آ جاتا ہے. یعنی ڈر کی نفسیات سب سے شدید نفسیات ہے. ڈر سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرانے یا چھڑانے کے لیے.